السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31، 32، 33 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہماری آیات ان لوگوں کے اوپر تلاوت کی جاتی، قالوا قد سمعنا، تو وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا لیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس بات کا کہنے والا قریشیوں کا ایک سردار نضر بن حارث۔ یہ نضر بن حارث بہت بڑا بیوپاری بزنس مین تھا، اور اس کے تجارتی اسفار، اس کا تجارتی ٹرپ وغیرہ فارس وغیرہ کے لیے ہوتا تھا، فارس ملک میں۔ تو اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم کو سنا، تو سننے کے بعد جو اس نے اعتراض کیا وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس میں کچھ ہے نہیں، اس میں صرف پچھلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، قوم عاد کا قصہ ہے، سمود کا قصہ ہے، دوسرے قوم کا قصہ ہے، ہم بھی چاہے تو ہم ایسی آیات کو لا سکتے ہیں، ایسی باتوں کو لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب اس کا فارس کے لیے ٹرپ تھا، سفر کا جو بزنس کا ٹرپ تھا، وہ ٹرپ میں گیا تو وہاں سے رستم اور اسفندیار جو بڑے بڑے لوگ ادھر اس پرانے زمانے میں گزرے ہیں، ان کے قصے کہانی کی کتابوں کو اٹھا کر کے لے آیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لوگوں کو سناتے تو یہ بیٹھ کر کے یہ سنایا کرتا تھا، وہی قصہ کہانی، اور کہتا تھا کہ بتاؤ کہ محمد جو سنایا وہ اچھا ہے یا ہم جو سنا رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ اب چونکہ بڑا آدمی تھا تو لوگ سنتے تھے تو اور چپ رہتے تھے، کیونکہ بولنے کی ہمت نہیں ہے، سردار ہے، یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، بولیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے لوگ بولتے نہیں تھے۔ ابھی وہ تو کافر لوگ تھے، ابھی تو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ڈر سے نہیں بولتے کہ کہیں فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائے، فلاں صاحب ناراض نہ ہو، ڈر سے نہیں بولتے ہیں، اگر غلطی ہوتی بھی ہے تو ڈر سے نہیں بولتے ہیں، وہ تو کافر لوگ تھے۔ تو اس کے سامنے جب یہ سردار کہتا تھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، یہ جو محمد سنا رہا ہے وہ بات زیادہ اچھا معلوم ہو رہا ہے یا ہم جو سنا رہے ہیں وہ بات اچھی معلوم ہو رہی ہے، تو سب خاموش رہتے تھے کافر لوگ، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو خالی چپکے سے ہی سنا رہا ہے، بور کر رہا ہے ہم لوگوں کو۔ محمد کے کلام کو جب سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کلام کو سننے کے بعد تو ہم لوگ بالکل ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی بات کو سن کر کے ہم بور ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن کریم میں کئی مقام پر کافروں کو، مشرکوں کو، بڑے بڑے عالموں کو، فصیح بلیغ لوگوں کو، زبان جاننے والے لوگوں کو چیلنج کر دیا تھا کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر کے لاؤ، لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن میں صرف قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز رکھا ہے، جو بلاغت رکھی ہے، جو فصاحت رکھی ہے، اس کلام کو سننے کے بعد جو دلوں کے اندر کیفیت بدلتی ہے وہ دوسرے کلام میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کہا، کیا کہا کہ جب ان لوگوں نے ہماری بات کو، ہمارے کلام کو سنا، قرآن کو سنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پچھلے قصے کہانی کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے، ایک انداز ہے جو دوسرے کلام میں نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، جب ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ، دعا کرتے ہوئے، اے اللہ اگر یہ جو دین ہے محمد جس کو پیش کر رہے ہیں، یہ جو قرآن جس کو محمد پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کی طرف سے حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر پتھر کی بارش نازل فرما دے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا دے، ابھی اتنا بعذاب علیم،
یا ہم لوگوں کے اوپر دردناک عذاب کو نازل فرما دے. یہ جو بات ہے یہ کہنے والا ابو جہل جس نے مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا تھا اور مسلمانوں کو سنا کر کے کہا تھا کہ اگر تمہارا دین حق ہے تو اللہ ہم لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش نازل فرما دے یا ہم لوگوں کے اوپر دردناک عذاب نازل فرما دے. کہنے کا مطلب کیا تھا اس کا طنز کرتے ہوئے کہ دیکھو ہم تم مسلمانوں کو کتنا ستا رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہمارا دین حق ہے, ہم تم مسلمانوں کو کتنا ستا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب اسی صورت میں ایک مقام پر جب جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ جنگ بدر ہونے سے پہلے تم لوگ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اے اللہ اس کا فیصلہ فرما دے. ایسی دعا کیا کرتے تھے, ایسی دعا تم لوگ کیا کرتے تھے. اب دیکھو یہ جنگ بدر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کے ہاتھ تم لوگوں کو پسوا دیا, پٹوا دیا, تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے. اگر تم اب بھی نہیں سدھرو گے تو آگے بھی تمہاری پٹائی ہوگی. ایک جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دے دیا. اور دوسرا جواب اس بات کا اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں دیا. اگلی آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک آپ اپنی قوم میں موجود رہیں گے تو اللہ عذاب بھیجے, اللہ سے نہیں کرے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں اس لیے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اے مسلمانوں یا اے لوگوں, جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے, استغفار کرتے رہو گے, توبہ و استغفار پڑھتے رہو گے, اللہ تمہارے پر عذاب کو نازل نہیں کرے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ دو باتیں ہیں جو عذاب نازل نہیں ہونے کی ہے. ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قوم کے اندر موجود رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا, پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. لہذا محمد موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی قوم توبہ و استغفار لگاتار کرتی رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں, لہذا تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تمام کے تمام تمہارے لیے, تم لوگوں کے لیے, سب کے لیے توبہ استغفار کر رہے ہیں, جتنے بھی مومن مسلمان ہیں سب توبہ استغفار کر رہے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہا ہے. سامعین کرام, آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سب سے لاسٹ میں, وہ آج بھی ہے قیامت تک کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا کہ جب تک میں ہوں عذاب نہیں آئے گا, اور میرے جانے کے بعد تمہارے لیے جو امن و امان کی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہو, اللہ کبھی بھی عذاب نہیں بھیجے گا. ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہو, اللہ کبھی بھی عذاب نہیں بھیجے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان والوں کو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.